أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی دعوت اور ان کی کوششوں سے میں اور آپ گرین لینڈ مسجد کے اندر اللہ کے فضل سے جمع ہیں. اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے کی یہ کوششیں اللہ قبول فرمائے، کرنے والوں کو جزائے خیر سے نوازے. اور اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، جس طرح تو نے آج اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں اکٹھا کیا ہے، جنت الفردوس میں ہمیں محمد الرسول اللہ کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت پہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ گئی، خالق و مالک کو بھلا بیٹھی، پیدا کرنے والے مولا کو بھلا کر صنم کدے کی رسیا ہو گئی. جس رب نے بہترین صورت دی تھی، اس رب کو چھوڑ کر اپنے ماتھوں کو پتھروں کے سامنے جھکانے لگی. جس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیتے تھے، ایسے گمراہ ہوئے کہ اسی عورت کے دشمن بن گئے. وہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں اس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تو اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. چوری اور ڈاکہ، قتل اور بدکاری، وہ کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانیت کے سامنے موجود نہ ہو اور انسان اس برائی کا شکار نہ ہو چکا ہو. اللہ مالک نے انسانیت پہ رحم کرتے ہوئے، احسان عظیم کرتے ہوئے، راہ اعتدال کی طرف دعوت دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پیارے حبیب آئے، مکے کی بستی کو دیکھا، اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، یہ بندے رب کے ہیں، لیکن ایسے گمراہ ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اپنے خالق و مولا کو فراموش کر بیٹھے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو، اپنے ہاتھ سے مجبور چیزوں کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھ کے ان کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہو گئے. تو آپ نے ان کو دعوت دی، اور وہ دعوت انسانیت کے لیے اعتدال کی سب سے بڑی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. گمراہی کی راہ کے راہی نہ بنو، آؤ اس الہ کو پہچان لو جس الہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں رزق دیا ہے،
تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں قوتوں سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ ایک الہ برحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ جن مورتیوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہو، جن کو اپنے اچھے اور برے کا مالک سمجھتے ہو، یہ بیکار ہیں، یہ مجبور ہیں، ان کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ انسانیت میں سے کچھ لوگ آئے جو محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے، اس پیغام کو اپنے سینے سے لگایا۔ ابو بکر کی صورت میں، عمر فاروق کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، سیدنا علی کی صورت میں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، اللہ ان تمام اصحاب رسول اللہ سے راضی ہو، وہ پیارے حبیب کے ساتھ کھڑے ہوئے، انسانیت کو اعتدال کی طرف بلایا، شرک اور کفر کی وادیوں سے نکالا، اور اللہ اپنے بندوں سے پھر ایسے راضی ہوا۔ رب کے یہ بندے چلتے زمین پر تھے، ان کے لیے سلام جبرائیل آسمان سے لایا کرتا تھا۔ جبرائیل کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے، اس کو سنا دیجئے، تیرے اللہ نے تجھ سے راضی ہو کر اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو راہ اعتدال پہ لے کے چلتے رہے، بوڑھوں کے حق کو بتاتے رہے، بچوں کا حق بیان کرتے رہے، عورتوں کا حق بیان کرتے رہے، جن کو آپ کے آنے سے پہلے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے آ کے انسانیت کو درس دیتے ہوئے کہا سنو، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ نکاح کر دے، یہ 3 بیٹیاں نہیں ہیں، جہنم اور اس کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو گئی ہے۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 3 نہ ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، کہا اگر کوئی 2 کی اچھی تربیت کر کے نیک جگہ پہ بیاہ دیتا ہے، یہ 2 بھی اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ انسانیت کو عزت کے مقام پہ بٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیارے حبیب علیہ السلام رحمت للعالمین انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اور خود بیان فرمایا، اے انسانوں میری مثال تو ایسے ہے جس نے آگ جلائی، الاؤ جلایا، پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے اور وہ جلانے والا ہاتھوں سے روکتا ہے کہ اس میں نہ گرنا، آگ ہے جل جاؤ گے، اور وہ اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں۔ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گرتے ہو۔ انسانیت کو رحمت کے راستے پہ چلانے والے رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جائے تو انسانیت پھر اسی راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ پیارے حبیب کا درس بھلا دیا انسانیت نے، جس پیارے حبیب نے بچوں کو درس دیتے ہوئے، جوانوں کو درس دیتے ہوئے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کہا تھا، یہ باپ تیرے لیے، یہ ماں باپ تیرے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے۔ جہاد پہ جانے والا آیا تھا، آپ نے کہا تھا کس حال میں آئے ہو؟ کہا بابا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے۔ کہا ان کے قدموں میں رہ کے ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ انسانیت بھلا گئی پیارے حبیب علیہ السلام کے ان پیارے دروس کو اور راہ اعتدال سے ہٹتی ہوئی، پھر نہ خالق کو یاد رکھا نہ مالک کو یاد رکھا، گمراہیوں میں ڈوب گئے، افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ وہ پیارے حبیب جس نے اللہ کا خالص تعارف کروایا تھا، وہ پیارے حبیب جس نے انسانوں کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر انسانیت کے رب کے سامنے جھکایا تھا، آج انسانیت پھر اپنے اللہ کو بھلا بیٹھی، وہ خالق و مالک کے تعارف کو بھلا بیٹھی، وہ بھول گئی وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جو الہ برحق ہے اس کو بھلا دیا۔ کسی نے کسی کو الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو الہ بنا لیا۔ کوئی پھر قبروں پہ آ کے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی اپنے ہاتھوں سے مرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں سے غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، کندھوں پہ اٹھانے کے بعد، قبرستان میں لانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے دبانے کے بعد، اور اس جگہ سے پیچھے ہٹ کے 2 قدم کھڑے ہونے کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں تک تو یہ مجبور تھا، غسل نہیں کر سکتا تھا، استنجا نہیں کر سکتا تھا، کفن نہیں پہن سکتا تھا، چل کے قبرستان نہیں جا سکتا تھا، لیکن معرفت کی آنکھ سے اگر دیکھو یہ اتنا مجبور جو ہی
قبر کے اندر گیا، اب اس کی ساری قوتیں بحال ہو کے 4 گنا ہو گئی ہیں. یہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے، رزق بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جہاں چاہتا ہے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہے. اس لیے آؤ اور اس کے در پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، بابا جی اب تک تیرے ساتھ ہم نے بھلی کی ہے، اب تو ہمارے ساتھ بھلی کرنا. بھائی نعرے چھوڑ دے، نعرے چھوڑ دے میری پیارے بھائی، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے. تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع دیجئے. نعرہ لگانا ہے تو ایمان کا نعرہ لگائیے، ان قبروں پہ پڑی ہوئی پیشانیوں کو اٹھائیے، ان کو درس دیجئے کہ تمہارے رسول محمد کریم نے رب کی وحدانیت کے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے. تمہارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس جرم میں میرے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے کندھوں پہ اوجڑی پھینکی گئی تھی، اس جرم میں میرے رسول کے دندان کو شہید کیا گیا تھا، اس جرم میں میرے رسول کو مکے سے نکالا گیا تھا. اگر اٹھنا ہے اس توحید کے ولولے کو لے کے اٹھئے. اس دھرتی پہ پھر انسانیت راہ اعتدال سے ہٹ کر قبروں کی پوجا پہ آ چکی ہے، بزرگوں کی پوجا پہ گر چکی ہے، پیشانیاں جھک رہی ہے بزرگوں میں، باپوں کے قدموں میں، حضرتوں کے قدموں میں. کوئی یہاں پہ یہ نہ سمجھے ہم بزرگوں کی توہین کرنے والے. رب محمد کی قسم جتنا بزرگوں کا ادب ہم کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم منہج اہل الحدیث کے وارث ہیں، ہم مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور راہ اعتدال ہمیں محمد کریم کے فرامین سے ملی ہے. سب کا ادب کرو، سب کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، بچوں کا احترام کرو، عورتوں کا احترام کرو، مسافروں کا احترام کرو، ارے پرندوں کا احترام کرو. لیکن اگر گردن جھکے گی تو انسانیت کے رب کے سامنے جھکے گی. اگر تکلیف میں پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا. اگر مدد مانگی جائے گی تو اللہ سے مانگی جائے گی. نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات کا شریک بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی عبادت کے شریک بنایا جا سکتا ہے. نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. تم نے محمد کریم کے راہ اعتدال کو چھوڑ کر پیارے حبیب کو اٹھایا اور اللہ کا نور کا ٹکڑا بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا. نہیں، یہ اعتدال نہیں ہے. اعتدال یہ ہے کہ آئیے منہج اہل حدیث پہ اکٹھے ہو جائیے. جس طرح میرے شیخ ابھی فرما رہے تھے، رب نے 2 ہاتھ دیے ہیں، مصطفیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے. رب نے نہ تیسرا ہاتھ دیا ہے، نہ محمد نے تیسری چیز دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا یہ منہج یاد رکھیے اپنی آنکھوں کے سامنے. انسانیت محتاج ہو چکی ہے کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئی. انہوں نے پیارے نبی کی دی ہوئی دعوت توحید کو بھلا دیا، پیارے نبی کے دیے ہوئے پیغام اتباع رسالت کو بھلا دیا. کوئی اٹھا اپنے بزرگ کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے پیر کا نام لے کر، کوئی اٹھا اپنے امام کا نام لے کر. کس نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، کسی نے کہا میرے فرقے میں آ جاؤ، اور بھول گئے کہ محمد کریم نے فرمایا تھا پوری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. پوچھا گیا وہ بدنصیب کون سا ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ جو جنت میں جانا نہیں چاہتا وہ بدنصیب کون ہے؟ سوال ہو رہا ہے آپ کے آقا سے، سوال ہو رہا ہے آپ کے رسول سے، سوال ہو رہا ہے آپ کی کائنات کی عزیز ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیارے حبیب اس نامراد کا نام تو بتا دیجئے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا. فرمایا سنو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اگر جنت میں جانے والے کا نام سننا چاہتے ہو، جو محمدی بن گیا وہ جنتی بن گیا. جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت ضرورت ہے آج تعارف کروایا جائے. لوگ اپنوں کا تعارف کرواتے ہیں جن کے آخرت کے بارے میں میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ان کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو. ہم کہتے ہیں فلاں کی بھی عزت کرو، فلاں کی بھی عزت کرو، اس کا بھی ادب کرو، اس کا بھی احترام کرو، اولیاء کا احترام، انبیاء کا احترام، بزرگان دین کا احترام. لیکن سنو، ایک ہستی ہے جو اعلان کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انسانیت پھر ہٹ گئی اس راستے سے، آئیے ضرورت ہے انسانیت کو تعارف کروائیں۔ فاطمہ کے بابا کا تعارف، حسن و حسین کے نانا کا تعارف، عائشہ کے سرتاج کا تعارف، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تعارف کروائیں، انہیں بلائیں پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف کہ آؤ، ایک ہستی کی سیرت انسانیت کو گمراہی سے نکال سکتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی، بچوں کے حقوق کی وارث بنے گی تو یہ ہستی، غلاموں کے حقوق کی وارث ہے تو یہ ہستی ہے جس کی سیرت میں ہر کسی کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ جو اس کا بن گیا وہ رب کا بن گیا، جو اس کا نہ بنا رب اس کا نہ بنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں بہت ہیں جو اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو محمد سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے حبیب کے پیارے پیارے نام، آئیے صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے۔ آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مولا و مالک آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا، آپ کے 10 درجات کو بلند کر دے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ جب سنیں محمد تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام محمد، پیارے حبیب کا نام احمد، پیارے حبیب کا نام ماہی، جس سے اللہ نے سارا کفر مٹا دیا، پوری دنیا کا کفر مٹا تو محمد کے نور سے مٹا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بن کے آئے، چمکتے ہوئے چراغ بن کے، سورج بن کے۔ ایسا سورج، آسمان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، پیارے حبیب کے ہدایت کے نور والا سورج غروب، اس نے اندھیروں کو مٹایا۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ناموں میں سے صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ کا نام نبی توبہ، آپ کا نام نبی الرحمہ، آپ رحمتوں بھرے نبی تھے۔ چیونٹیوں کے ایک بل کو دیکھا کسی نے جلایا ہوا، ناراض ہو گئے، شدید غصے میں آ گئے، اللہ کی لعنت ہو، کس نے آگ سے جلایا ہے؟ نبی الرحمہ، جس کی سیرت کو نہ ہم نے یاد رکھا نہ غیروں تک پہنچایا۔ اگر ہم اس پیغام کو، اس سیرت کو، آپ کے درس کو، آپ کی زندگی کو آگے پھیلانے والے ہوتے، کائنات میں کفر باقی نہ رہتا۔ وہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ جس کی رحمتوں کا کیا کہنا، چڑیا کے بچے اٹھا لیے سفر کے اندر، اس کو پتا لگا کہ رحمت للعالمین بھی موجود ہے، آ کے پر مارتی ہے زمین پر، محمد کریم کے سامنے روتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس چڑیا کو، اس کے بچوں میں کس نے دکھ دیا ہے؟ لوٹا دو اس کے گھونسلے میں اس کے بچوں کو۔ ارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا کا رونا برداشت نہ کر سکے، وہ انسانیت کو گمراہ ہوتے ہوئے کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے آپ نبی الرحمہ ہیں۔ باغ میں پہنچتے ہیں، اونٹ دیکھتا ہے رحمت للعالمین آئے ہیں، آتا ہے آپ کے قدموں میں سر رکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پیارے حبیب کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں۔ کہا یہ اونٹ رحمت للعالمین کو شکایت لگا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ وہ رحمتوں بھرے نبی، آج انسانیت بھلا گئی اس رحمتوں بھرے نبی کو۔ آئیے اس کی طرف لوٹئے، اس کی سیرت کو یاد کیجئے، جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میں نے پوری انسانیت کی طرف اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے، بشیر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر۔ خوشخبری دی پیارے نبی نے، آپ نے فرمایا جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ خوشخبری دی میرے پیارے حبیب نے، جنت میں جانے کے راستے بتائے میرے رسول علیہ السلام نے۔ آپ ڈرانے والے کہ اگر تم باز نہ آئے، غیر اللہ کی پوجا سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے، غیروں کو اللہ کا شریک بنانے سے باز نہ آئے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنانے سے باز نہ آئے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دینا ہے، وہ کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں نے شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔
انسان اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا، مولا کسی کی شراکت کیسے برداشت کرے؟ مثال دے دوں، کوئی انسان ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس سے کہے کہ جی مجھے آپ کا رشتہ قبول ہے، ایک شرط کے ساتھ، ہر مہینے ایک دن کی چھٹی سابقہ منگیتر کے پاس جانا ہے، قبول کرو گے؟ یہ ملیونیر ہو قبول کرو گے؟ ارے یہ جنت کی حور ہو تو قبول کرو گے؟ پٹھان ہوگا تو کیا کہ جو ادھر جاؤ، مر جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہارا، جاؤ، جس کے پاس ایک دن کے لیے جاتا ہے ماڑا اس کا میں ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر مر جاؤ۔ ہم نہیں کرتے ایسی سے شادی۔ ہماری بیوی اور کسی اور کے پاس جائے، اللہ کے لیے اعلی مثال، آپ اپنی بیوی کی عزت میں کسی اور کی شراکت نہ برداشت کریں۔ اے میرے زندہ رب کو چھوڑ کر یا علی مدد کہنے والے، اے میرے زندہ مولا و مالک و داتا کو چھوڑ کر قبروں میں دفن ہونے والوں بزرگوں کو داتا کہنے والے، اے میرے زندہ خالق و مالک سے منہ موڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ اگر نہ دینے والا ہوتا تو وہ ایک مولا ہے، اگر وہ نہ دے تو کوئی اور دے۔ کیا اللہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ کتنی آسانی سے کتنے کفر کے جملوں کو تم نے تقدس قوالی کے اندر چھپا دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ چھوٹا سا سوال عقل مندوں سے، جب خواجہ دنیا پہ نہیں تھے، جب خواجہ کنوارے تھے، جب خواجہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب خواجہ کا ابا، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، گرینڈ فادر دنیا پہ آیا ہی نہیں تھا، دنیا روٹی کس کی کھا کے سوتی تھی؟ کون کھلاتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے کلام حکیم میں لوگوں کی روٹی کا مسئلہ حل کیا کہ ٹینشن نہ لینا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، پالنہار، روٹی کھلانے والا، رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مکڑا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چوندوی کا چاند چمکتا ہے۔ میرے رسول کی اس سیرت کو، اس صورت کو، اس مبارک ہستی کے ذکر کو اپنے سامنے رکھنا، پھر پیارے نبی کو چھوڑ کے غیروں کے دروں پہ جھکنے والوں دیکھنا ایسا کہیں اور ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کے ادنا سے خادم اور طالب علم کے جملے کو یاد رکھنا، محمد جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اعتدال کی دعوت دینے والے ہیں، ہم انسانیت کو انسانیت کے قدموں سے اٹھا کر رحمان کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے، ہم محمد کریم کے دروازے سے منہ موڑنے والوں کو کہنے والے آؤ لوٹو۔ نظر تو کر کے دیکھو میرے آقا کی مبارک سیرت پہ، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ پیارے حبیب کے در سے دور نہیں رہ سکتا، دور اسی وقت تک ہو جب تک تم نے پیارے حبیب کی سیرت کو سنا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ کی قسم ریشم سے زیادہ نرم تھا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا ہاتھ رسول اللہ کا۔ آپ کی خوشبو کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو آئیے صحیح بخاری میں اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، سیدنا انس فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم کسی اور ریشم کو بھی نہیں دیکھا۔ امت کہاں چلی گئی؟ امت کہاں بٹ گئی؟ امت کہاں بھول گئی؟ مصطفیٰ جیسی نماز نہیں رہی، نمازیں اور نام پہ آ گئی، حج اور نام پہ آ گئی، جماعتیں اور نام پہ آ گئی، مسجدیں اور نام پہ آ گئی، کتابیں اور نام پہ آ گئی، یہ ہمارا مولوی، یہ تمہارا مولوی، یہ ہماری جماعت، یہ تمہاری جماعت، یہ ہمارا پیر، یہ تمہارا پیر۔ ارے سارے پیروں کے پیر محمد الرسول اللہ، اماموں کے امام محمد الرسول اللہ، قائدوں میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ۔ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، بلال کے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں جی لازمی ہے کسی نہ کسی پیر کو پکڑو، ہم کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کہنے والوں من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ میں نے کہا ساتھ ہوں تمہارے، لیکن پیر تلاش کرتے ہوئے بستیوں میں نہ گرنا۔ پیر تلاش کرنا ہے تو آؤ محمد الرسول اللہ کی طرف، آؤ بلال کے پیر کی طرف، آؤ عثمان کے پیر کی طرف، آؤ ابو بکر عمر عثمان کے پیر کی طرف، آؤ ان کی طرف جن کے دامن سے لگنے کے بعد کیفیت یہ ہے۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تو دنیا میں چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ آؤ
اس پیرانے پیر کی طرف جس کے دامن سے لگنے کے بعد فرشتہ آتا تھا، پہلے عائشہ کو سلام کہتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی طرف جس کے ساتھ چلنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا تھا پیارے حبیب سے سوال ہی سوال کرتا ہے۔ رات قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے ہوئے کھلیان میں گھوڑا بدک رہا تھا، تلاوت کو روکتا، گھوڑا پرسکون ہو جاتا، قرآن شروع کرتا، وہ بدکنے لگ جاتا۔ کہا میرے صحابی تیری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے رحمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے، اس سے بڑا کوئی اور ہوگا؟ اس سے پیاری کوئی اعتدال کی دعوت ہوگی؟ سب کا ادب، سب کا احترام، احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام کے اصحاب کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، کسی نے سیدنا قتادہ سے پوچھا پیارے نبی کے بال کیسے تھے؟ کہا نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے تھے، بلکہ ان کے درمیان تھے، کانوں اور کندھوں تک تھے۔ ہائے ہائے، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بھلا دیا، صورت کو بھی بھلا دیا۔ اچھا بھلا مسلمان نوجوان آگے سے دیکھو گے تو مونچھے بھی ہیں، داڑھی کے بھی تھوڑے سے بال ہیں، گزر جانے کے بعد دیکھو گے تو پوری چٹیا ہے، اس میں پونی بھی ہوئی ہے۔ تمہارے رسول نے کوئی ڈریس نہیں دیا تمہیں؟ اچھی بھلی بہن ہے، وہ دی ٹینڈ وے کے لگتا پتہ نہیں منڈا باہر آ گیا ہے۔ تمہارے رسول نے کوئی سیرت نہیں دی؟ اور نہیں جی اس میں آپ آزاد ہیں، جو چاہے کرو۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں۔ انڈیا فوج کا بریگیڈیئر پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ آ جائے، کیا خیال ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اریسٹ ہوگا؟ تیرا ظاہر ہمارے دشمنوں جیسا ہے۔ پاکستانی فوج کا کرنل انڈین فوج کے کرنل کی وردی پہن کے ڈیوٹی پہ چلا جائے، جاتے ہتھکڑی لگے گی، کورٹ مارشل ہوگا۔ وہ کہ میں اوریجنل انڈین، میں اوریجنل پاکستانی، میرا اندرو پاکستانی، میرا پیو دادا سارے پاکستانی، اللہ دا واسطہ ہے، اگر وردی پہن لی تو کیا حرج ہے؟ وہ کہیں گے تیرا ظاہر ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ارے بھائی جب ہمارا ظاہر محمد جیسا نہ ہوگا تو ڈر ہے کہیں باطن بھی خراب نہ ہو جائے۔ اپنے ظاہر کو محمدی بنائیے، اللہ ہمارے باطن کو اپنے فضل و کرم سے محمدی بنا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا حال آئیے پیارے نبی کی احادیث سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو لوگو، میں نے پیارے نبی کے پسینے سے زیادہ خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی ہے نہ کستوری میں محسوس کی ہے۔ نبی کو چھوڑ کے جن ملنگوں بابوں کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کر دیا، ان کی کیفیت بتانے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے واضح ہے۔ اور یہ میرے رسول کا حال ہے، سو رہے ماتھے پہ پسینہ آیا، صحابیہ دوڑتی ہے، اس پسینے کو ڈبیاں میں بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ہے اللہ کے نبی آپ کا مبارک پسینہ ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں عید کے دن۔ کائنات کے رب کی قسم کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں ہے جو محمد کے پسینے میں رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اہل حدیث آپ کو پکار رہی ہے، آئیے محمد کریم کی طرف۔ نہ ایسی صورت کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ایسی سیرت کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ایسا کردار کسی کا ہو سکتا ہے، نہ ایسا رحم دل کسی انسان کے سینے میں میرے رب نے رکھا ہے جو محمد کے مبارک جسم میں رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ کے جھگڑے والے دن حرم میں داخل ہوئے تھے تو وہ دیکھ کے پکار اٹھے تھے، صادق آ گئے، امین آ گئے، جن کو نبوت کا تاج ملنے سے پہلے قوم والوں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، جن کو ایک راہب نے دیکھ کر شام کے سفر کے موقع پہ کہا تھا اللہ کی قسم یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریشیوں نے پوچھا تھا تو نے کیسے پہچانا؟ کہا جب یہ وادی میں داخل ہوئے تھے میں نے دیکھا تھا درختوں اور پتھروں کو ان کے سامنے سلام کرتے اور جھکتے ہوئے، اور درخت اور پتھر رب کے نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ پھر میں نے نبوت سے پہچانا، اللہ کا واسطہ ہے ان کو واپس لے جاؤ۔ وہ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چلتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بادل سایہ بن کے چھتری بن کے ساتھ چلتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے محمد کو سلام کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیارے حبیب علیہ السلام، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا کردار، ان کی دعوت، ان کی شریعت، ان کی اعتدال کی گفتگو آج انسانیت کو پھر اپنی رحمتوں میں لینے کے لیے بلا رہی ہے، پکار رہی ہے۔ ضرورت تو ہماری ہے
کام ہمارا ہے، ڈیوٹی ہماری ہے، ہم پیارے نبی علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا، پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اب غریبوں کی مدد کرنے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے، یتیموں کا سہارا بننے والے، غریبوں کے ساتھ چلنے والے، عورتوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم درس دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی پوچھتا ہے پیارے نبی کا اخلاق تو بتا دو، جواب میں کہتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے، کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے آئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام امن لے کر آئے، پیغام اعتدال لے کر آئے، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام لے کر آئے، لیکن تھے کون؟ من انفسکم، نور من نور اللہ نہیں تھے، بھول گئے وہ انسان، آپ کے دروس سے غافل ہو گئے، آپ کے درس سے پیچھے ہٹ گئے، آپ کی تبلیغ کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، جنہوں نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ ہے۔ قرآن آواز لگا رہا ہے من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، لیکن شان اللہ نے ایسی دی جو شان محمد الرسول اللہ کی ہے، وہ کائنات میں کسی اور مخلوق کی نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہارے اوپر بڑے مہربان، تمہیں کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے اس کا دکھ محمد الرسول اللہ کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 رات تراویح کی نماز پڑھائی، 4تھی رات بھی صحابہ جمع ہو گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نماز کے شدائی آ چکے ہیں، لیکن اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، اور جب آئے تو پوچھا اللہ کے نبی آپ نہیں آئے؟ کہا تمہارے اس شوق کو دیکھ کر میں ڈر گیا کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، پھر میری امت پہ پڑھنا مشکل نہ ہو جائے۔ اتنی رحمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت اور شفقت کرنے والے انسانیت کے اوپر۔ مالک فرماتا ہے، مالک کے بڑے احسانات ہیں انسانیت پہ، لیکن یہ احسان اللہ جتلاتے ہوئے حکم فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے آسمان بنایا، احسان ہے مولا کا، نہریں چڑھائی، پہاڑ بنائے، زمین بچھائی، ماں باپ کی نعمت دی، دولت دی، جوانی دی، صورت خوبصورت دی، لیکن جتایا نہیں۔ اور جب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آواز لگائی لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان تم پہ جب تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نور من نور اللہ نہیں، رسول تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، انسانوں کی رہبری کے لیے۔ اور کہنے دیجئے اگر کوئی بادشاہ ہے، حاکم ہے، حکمران ہے، مدینے کے حکمران کو دیکھے، اگر کوئی کمانڈر ان چیف ہے تو بدر کے کمانڈر ان چیف کو دیکھے، اگر کوئی یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے، بابا ہے فاطمہ کے بابا کو دیکھے، شوہر ہے عائشہ کے شوہر کو دیکھے، نانا ہے حسنین کے نانا کو دیکھے، تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، صلح کرنے والا ہے حدیبیہ کے صلح کرنے والے کو دیکھے، معاف کرنے والا ہے بدر کے قیدیوں کو معاف کرنے والے کو دیکھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کا کوئی میدان نہیں، زندگی کا کوئی موقع نہیں، زندگی کا کوئی لمحہ نہیں جب میرے رب کی طرف سے آنے والی یہ عظیم ہستی نور کا منارہ بن کے لوگوں کو ہدایت نہ پہنچا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف قرآن نے کیا بیان کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول ان کو آیات پڑھ کر سناتے رہے، قرآن حکیم کی آیات ان تک پہنچائی، پیغام توحید پہنچایا، اتباع رسالت کا درس دیا، اس سے ان کا تزکیہ نفس ہوا، انہوں نے کتاب سکھائی، انہوں نے حکمت سکھائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی، پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھی، مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، سفروں پہ جاتے تھے، ایک
کلمہ پڑھنے والا بیان کرتا ہے اپنا قصہ مسلمان ہونے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکلے سفر پہ، کسی بابا جی کو ساتھ اٹھانا بھول گئے، جا رہے ہیں، پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگ گئے، اب خیال آیا بھی سارا کچھ تے چک لے آئے تھے، بابا جی نہیں لے آئے، رات بھی کٹنی ہے تو کیویں کٹی جائے گی، رات کیسے گزرے گی ہماری؟ بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو ستو ہماری خوراک ہے اس میں پانی ڈالو، اس میں پانی ڈال کے ایک جسم بناؤ، اس کی آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، یہ سارا بنایا، اور بنانے کے بعد اونچے پتھر پہ رکھے کہا اسی سون لگے ہیں تو جاگدا رہی، پیر جی بھلی ہوئے گرائیں اسے سون پہ لگے نا، تو جاگ دے رہے سو نا، کوئی شیر، کوئی کتا، کوئی بلا، کوئی ڈاکو، کوئی چور آوے تھے، خیال کر سو بابا جی۔ اچھا ٹھیک ہے، رات گزر گئی، بابا جی جاگتا رہا، یہ قوم سوتی رہی، اس کو تھیلے میں ڈال لیا، بھی رات چنگی کٹائی نے، سویرے پھر کتے ورد کنسانا چل پڑے، دوپہر ہو گئی، اب بھوک لگی، جب پیٹ میں اٹھا نا مروڑ، اب سوچے کھائے کیا، جس کا کھانا تھا وہ تو بابا جی بن گئے، کافی سوچ بچار کے بعد جب پیٹ نے کہا نہیں میں نہیں کھلونا پائی، جو کرنا ہے کر مینو پر، تو اسی کے اندر پانی ڈالا، گھول کے پی گئے۔ یہ انسانیت کا حال تھا، پھر انسانیت کو درس دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کا، اور پھر حال یہ ہوا مصطفیٰ اسی جنگل سے ایک جنگل سے گزرتے ہیں، آواز سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں تو فطرت سلیم پہ ہے، رب کی کبریائی کا نعرہ لگانے والے، وہ آواز لگاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیارے حبیب کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے اور فرماتے ہیں نجوت من النار، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے جہنم سے محفوظ کر دیا۔ پھر وہ جنگلوں میں ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں ڈر ہوتا تھا ایک اللہ کا۔ بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ایک بکری بیچ دے، وہ جواب میں کہتے ہیں میں تو غلام ہوں، آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں، کیسے بیچ دوں؟ کہا کوئی بات نہیں، قل للمالک اکلہ الذئب، کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے بھاگ گیا تھا۔ وہ چرواہا جس کے دل میں جنگل کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک مالک کا ڈر پیدا ہو چکا تھا، پیارے حبیب کی سیرت پہ آنے کے بعد وہ جواب میں اس سائل سے پوچھتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اپنے آقا کو تو یہ کہہ کے میں خاموش کروا دوں گا، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ ایک دن تو قیامت کا بھی آنے والا ہے نا، جب میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جب اللہ نے میری زندگی کا مجھ سے حساب و کتاب لینا ہے۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، اس وقت میں رب نے جب پوچھا کہ بھیڑیے کا جھوٹ کیوں بولا تھا، اللہ کو کیا کہوں گا، یہ رب کا ڈر پیدا کیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے یہ انسانیت کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ذمہ داری میری اور آپ کی بنتی ہے، اس پیارے حبیب کے ان دروس کو یاد کیجئے، اس سیرت کو یاد کیجئے اور اس کو پھیلائیے، اس کو عام کیجئے۔ انسانیت پھر گمراہ ہو رہی ہے، انسانیت پھر اپنے خالق و مالک کو بھلا بیٹھی ہے، اللہ کی قسم انسانیت پھر اللہ کو چھوڑ کر کہیں قبروں پہ سجدہ ریز ہے، کہیں قبروں کا طواف کر رہی ہے، کہیں اپنے پیرے فقیروں کے بارے میں آواز لگا رہی ہے۔ لوکی عرشاں اتے لب دینے، پیر نوری بوری والے دے اولے اللہ آ بیٹھا۔ لاہور کا بابا نوری بوری والا جس کی لاہور میں بہت بڑی قبر ہے، اس کے بارے میں قوال نعیم اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے کہ لوگ تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے عرشوں کا تصور کر کے بیٹھے ہیں اور بھول گئے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ پیر نوری بوری والا اللہ کی صورت میں دھرتی پہ آیا ہے۔ اے امت توحید، اے امت اسلام، اے اعتدال کے دائی اہل الحدیث کی جماعت، اے نوجوانوں، اے مالداروں، اے عزت والوں، اے قلم کی طاقت رکھنے والوں، اے زبان کی قوت رکھنے والوں، اے مال کی پاور رکھنے والوں، اگر اللہ نے آپ سے یہ سوال کیا جب میری توحید کو چھوڑ کر لوگ قبروں پہ سجدہ ریز تھے، لوگ قبروں کا طواف کر رہے تھے، لوگ پیروں کو اللہ کا نام دے رہے تھے، تم نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے کتنے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، جس پیغام کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے جسم کے انگ انگ کو کاٹا گیا۔ آپ نے اعلان کیا حمزہ چچا یہ صرف شہید نہیں ہے، قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار سید الشہداء امیر حمزہ ہے۔
میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ میرے مال سے کتنے لوگوں کو ہم نے قبر پرستی کے کفر سے نکال کر، غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر، قرآن کی دوری سے نکال کر اسے قرآن کا نور دیا، اسلام کا نور دیا۔ یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ لگایا، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ زندگی میں بہترین ایام، افضل ترین ایام تیری جوانی کے ایام تھے، بتا وہ جوانی کے ایام کہاں گزرے؟ کرکٹ میچ کے سامنے، فٹ بال میچ کے سامنے، گانوں کے سامنے، فلموں کے سامنے؟ ارے بھائی، یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، جب یہ چھن جائے گی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ چھن جائے گی پھر انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک چانس اور ایک موقع دیجئے، لیکن اللہ کی قسم پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی ضرورت ہے، آؤ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانو، پھر اس شان کو قوم کے سامنے رکھ کر کہو اس سے افضل کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتائے، ہم بھی اس کے دامن کے اسیر ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور میں مسجد میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد سے پیارا کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آؤ اس کے دامن سے لگو۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے تولا گیا، آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتے نے کہا ہوا کیا یہی ہے وہ؟ کہا ہاں۔ کہا میں ذرا ان کو تول کے تو دیکھوں۔ ایک پلڑے میں دو افراد بٹھائے گئے، پیارے نبی سے تولا گیا، ان دو کا پلڑا ہلکا رہا، 10 سے تولا ان کا پلڑا ہلکا رہا، 100 سے تولا پلڑا ہلکا رہا۔ دوسرے فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟ تولتا ہے آمنہ کے لال کو، تولتا ہے فاطمہ کے بابا کو، تولتا ہے عائشہ کے شوہر کو، مقابلہ 2 10 100 سے کرتا ہے۔ ارے سن، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کر ایک پلڑے میں امام کائنات محمد کو بٹھائے گا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا سوال کرنے کی اجازت دینا۔ ایک پلڑے میں پوری انسانیت آگئی، پورے جنات آگئے، ایک پلڑے میں انسانیت کے امام رحمت للعالمین آگئے، پوری انسانیت پہ میرے رسول کا پلڑا بھاری رہا۔ اس انسانیت کے ٹوکرے میں 4 امام، 12 امام، 18 امام، سارے حضرت، سارے شیخ، سارے مرشد، سارے بزرگ، ساری کرنی بھرنی دھرنی والے بابے آئے یا نہیں؟ جی کوئی رہ گیا پیچھے؟ ساتھ لو، نہیں رہا؟ ساری کائنات ایک پلڑے میں، پوری کائنات ایک پلڑے میں، انبیاء، اولیاء، اتقیاء کے سردار محمد کریم دوسرے پلڑے میں، پوری کائنات مل کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو سنو، کائنات میں کسی انسان کا قول محمد کی حدیث کے مقابلے میں بھی آ سکتا؟ یہ چھوڑ دو کہنا جی ہمیں پتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے، پر یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ نہیں پیارے بھائی، مومن کا مذہب رسول کی حدیث کے خلاف ہو سکتا؟ کائنات کو چھوڑا جا سکتا، آقا محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آئیے، یہ شان والے رسول تمہیں ملے ہیں، اس کے بعد پھر ضرورت ہے کسی اور کی طرف جھانکنے کی؟ پھر ضرورت ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی؟ جس رسول نے اپنی شان کے بارے میں خود کہا تھا لو کان موسیٰ حیاً، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہوتے ان کو بھی جنت ملتی تو محمد کے پیچھے چل کے ملتی۔ اور میں بریلوی دیوبندی سنی نقشبندی چشتی قادری رضوی سور وردی بغیر وردی نہیں جیو، کسی نہ کسی کا لڑ پھڑنا بڑا ضروری ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں چلنا۔ ہم کہتے ہیں لڑ پکڑو، ضرور پکڑو، لیکن جس کا لڑ پکڑنے کا قرآن نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، وہ لڑ صرف ایک ہی ہے اور وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کیوں نہ ہم کسی اور کو پکڑے؟ تو میں جواب دیتا ہوں، میں نہیں دیتا، میرے مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں، میرے رب کا کلام جواب دے رہا ہے۔ سنو پیارے حبیب، جس کی طرف اہل الحدیث بلاتے ہیں، جس کی طرف مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ بلا رہی ہے، یہ پروگرام کر کے آپ کے پردہ سماعت تک مصطفیٰ کی شان و حق کو پہنچا رہی ہے، وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر امام اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر شیخ اپنی مرضی سے بولتا ہے، ہر پیر اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ اگر کوئی رب کی مرضی سے بولتا ہے، وہ دھرتی میں ایک ہی ہستی ہے اور نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے
اس منہج اعتدال کو سمجھیے. ہم نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی. سجدہ عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, ذبح عبادت ہے, خوف عبادت ہے, محبت عبادت ہے. خوف عبادت ہے, یاد رکھنا, خوف عبادت ہے. جو ڈر دل میں رب کا ہوگا وہ کائنات میں کسی اور کا. رب پکڑنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں کہ پولیس والا آگے فیر مارے, نہیں. رب کا ڈر جو دل میں ہے یہ کسی اور کا. اب تو پیدا ہو گیا نا اوروں کا بھی. گاڑی نکلتی ہے, بابا جی کی قبر کے پاس جاتی ہے, ابھی لوگوں سے کرایہ نہیں لیا, پہلے اس کی صندوقڑی میں ڈالتی ہے. ایک ایک کرنے ہو نا یارا توانو نہیں سمجھ پہ آنا نا, اے بابا جی دی سویرے سویرے نیاز نہ دیو نا تو چل دی گڑی نو پوٹھا کر جل دینے. چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر کے مار دیتے ہیں ساری سواریوں کو. بھئی آج دودھ کیوں نہیں دے رہے آپ, بچے رو رہے ہیں. آنی جی نہیں, آج تو 11ویں شریف ہے نا, آج دودھ کسی نے نہیں دینا. اگر پیر کا دودھ کسی اور کو دے دیا ساڑی مجھ مار دے سن. پیر اتنے ظالم نہیں ہوتے کہ 20 روپے کا دودھ نہ دو تو لاکھ روپے کی مجھ مار دیں. یہ تو 11 گنا ٹیکس نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے. آئیے پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی کی دعوت کی طرف. وہ کون ہیں جنہوں نے درس دیا خوف اللہ کا, محبت اللہ کی, بھروسہ اللہ پہ, اور ڈر وہ بھی اللہ کا. عبادت کا کوئی کنسپٹ ایسا نہیں جو اللہ مالک سے ہٹا کر کسی اور کے لیے کیا جا سکے. جس عمل کو عبادت کہیں گے وہ خاص حق ہے اللہ کا, اور جس عمل کو اطاعت کہیں گے وہ اطاعت خاص میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی. نماز محمدی, روزہ محمدی, حج محمدی, جہاد محمدی, صدقہ محمدی, غریب کا مدد کرنی ہے طریقہ محمد کریم سے. لا الہ الا اللہ کی بڑی سادہ تعریف یاد کر لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معنی یہ ہے پوجنا ہے عرش والے کو, پوجنے کے سارے طریقے پوچھنے ہیں مدینے والے کو. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہے, اور پوجا کا طریقہ رسول اللہ کے علاوہ کسی سے لینا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے, اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے, اللہ ہمیں توحید کا داعی بنائے, اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی آوازے کو پھیلانے والا بنائے. اے اللہ اسی توحید کی دعوت کا واسطہ دے کے مولا تجھ سے سوال کرتے ہیں, جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ نکل رہا ہو, ادھر روح نکل رہی ہو, ادھر ہماری روح کو جنت الفردوس میں داخلے کی اجازت مل رہی ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.